کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، تنگی ہوتی ہے جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں، ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ. تبلیغی سفر اپنی جگہ پر، پروگرام ہر جگہ جانا ہے، وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، اسے سنبھالنا الگ، اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ. کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے. کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے. یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. فتوے آ رہے تو فتوے بھی لکھتے تھے. سفر بھی اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے. اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائے. ایک دو نہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا، یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا. آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء، ابحاث پر مشتمل ہیں، ایسی تحقیقی ہیں کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے. ادھر سے ادھر سے ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں. نہیں، حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے. ترتیب نہیں، تصنیف ہے، اور ترجمہ ہے، تعریب ہے. یہ سب کتابیں لکھنے کا کب وقت ملتا تھا واللہ عالم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، تبلیغی دورے پروگرام اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر، فتویٰ لکھنا بھی ہے، کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے. اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں، جب جامعۃ الرضا میں، تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال. ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے، ابھی تک آئے نہیں بچے. جس کی اتنی مصروفیات ہوں وہ پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے، تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تصنیف میں بھی مصروف ہے، اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے. اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے. ان کے وظیفے کا وقت ہے، سب وقت بندھا ہوا ہے. وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا، کوئی خلل اندازی نہیں کرتا. میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے. اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہیں، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہیں پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے. اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے. پورا بخشش ہے، دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے. وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے. مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے. وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے. اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں. اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی. اتنے سارے کام جو زندگی میں ہر دن کرتے ہو. عمر کا 65واں سال
یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں. توجہ، 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا. بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے. وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے، اور کس وقت جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں میرے عزیزوں. یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہیں. اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں. اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے. آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانے کے بعد ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا، ایک دور کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اب صرف تاریخ یہ بیان کی جائے گی دور تاج الشریعہ، زمانہ تاج الشریعہ. وہ ایک زمانہ تھے اپنے آپ میں، وہ ایک دور تھے اپنے آپ میں. آپ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ اپنے دیکھنے پر زندگی پر فخر محسوس کریں گے، اپنے بچوں کو یہ چیز فخر کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک عاشق صادق اور اللہ کے ولی کو دیکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزوں. کرامتیں بیان کر کر کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہم پہنچائیں، میں تو یہ کہتا ہوں کرامتیں بھی صادر ہوئی بہت ساری، لیکن بڑی کرامت سب سے یہ ہے کہ شریعت پر جو استقامت ہے، حضور پاک کی سنتوں کی پابندی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ہاں پیروں میں تو بہت سارے ایسے پیر آ گئے ہیں جو میں پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو دین سے بھی بھاگے ہوئے، شریعت سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پیر ہونے کے بعد شریعت کو نہیں لینا ہے، وہ الگ راستہ یہ الگ راستہ ہے. ہاں ایسے پیروں کے لیے ہی تو میں بار بار کہتا بھی ہوں، اے میرے عزیزو الرٹ رہو، یہ 2 نمبری لوگ ہیں، یہ ڈھکوسلا ہیں، یہ تمام دین کے قزاق ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس لبادے میں آ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں. اس بات کو دیکھنا، کوئی اگر ٹھوکر سے سکہ نکال کر کے دکھا دے تو اس کے پیچھے بھاگ مت جانا، کوئی اگر ہوا پر اڑ کر کے بھی دکھائے تو اس کے پیچھے پیچھے مت ہو جانا، اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، سب کر کے دکھائے، لیکن سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا میرے نبی کی شریعت پر ہے یا نہیں. اگر حضور کے طریقے پر ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے. یہ ہمارے لیے معیار ہے اور کسوٹی ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کا اور آپ سے پڑھنے کا شرف ملا ہے. اور آج میں آپ کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں قوت عطا کی یا آپ کے درمیان خدمت دین کا جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض تاج الشریعہ ہے. ان کی تربیت یا ان کی محبت اور عنایت جو آج میرے پاس ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اور میں ڈگریاں آج تک لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں حافظ ہوں، قاری ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں، ڈکا ہوں. نہیں میرے عزیزوں،
میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، اگر کسی بات پر ہمیں اعزازی طور پر فخر میسر ہے اور سعادت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے سب سے اہم دن وہ ہیں جن دنوں میں ہم حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں رہا کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے سنہرے دن ہیں، یہی ہماری زندگی کے اصل دن ہیں. اور قیامت کے دن مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری بخشش فرمائے، میری بخشش فرمائے، تو اس نسبت کے ذریعے بخشش فرمائے گا. میں گندا نکما صحیح میرے عزیز بچوں جو مجھ سے وابستہ ہیں، جو میرے قریبی ہیں، میرے شاگرد ہیں، یا جو مجھ سے منسلک ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں گندا ہوں، میں برا ہوں، لیکن میرے مشائخ الحمدللہ ایسے ہی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کا سلسلہ رسول پاک تک جو پہنچا، ہر اس سلسلے میں موجود ولی اپنے اپنے زمانے کا قطب رہا ہے، وہ قطب رہے ہیں، وہ ان مشائخ سے الحمدللہ ہم تک یہ فیض پہنچا ہے. میں آخر میں اسی شجرے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اپنے دامن میں جنہوں نے سمیٹا، وہ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ فیضان امام حسین شہید کربلا، شہید کربلا سے امام زین العابدین نے لیا، امام زین العابدین سے امام باقر نے وہ فیض اٹھایا، امام باقر سے وہ فیض امام جعفر نے اٹھایا، امام جعفر صادق سے وہ فیض امام موسیٰ کاظم نے اٹھایا، امام موسیٰ کاظم سے وہ فیض حضرت علی رضا امام علی رضا نے اٹھایا، امام علی رضا سے وہ فیض سیدنا معروف کرخی نے اٹھایا، حضرت معروف کرخی سے وہ فیض حضرت سری سختی نے اٹھایا، حضرت سری سختی سے وہ فیض سیدنا جنید بغدادی نے اٹھایا، حضرت جنید بغدادی سے وہ فیض حضرت ابو بکر شبلی نے اٹھایا، حضرت ابو بکر شبلی سے وہ فیض حضرت ابو الفرح طرطوسی نے اٹھایا، عبد الواحد تمیمی نے اٹھایا، اور وہ فیض ابو سعید حضرت ابو الحسن قرشی حکاری نے اٹھایا، اور وہ فیض پھر ابو سعید مبارک مخزومی نے اٹھایا، اور ان سے فیض سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نے اٹھایا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرزاق جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا. اس کے بعد یہ اولیاء کا سلسلہ آپ نے تو شجرہ میں پڑھا ہے نا، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیے جان فضا کے واسطے، یعنی حضرت نصر نے، ابو صالح نے، حضرت منصور نے یہ فیض اٹھایا، اور اس کے بعد حضرت محی الدین نے اٹھایا، اور اس کے بعد طور عرفان و علو و حمد و حسن و بہا، یہ چار بزرگ ہیں، حضرت احمد، حضرت بہاؤدین، یہ تمام بزرگوں سے یہ فیض چلتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی تک آیا. حضرت ابراہیم ایرجی نے یہ فیض جو اپنے شاگرد میں اپنے خلیفہ میں منتقل کیا، وہ حضرت شاہ محمد کالپوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. کالپی شریف میں یہ فیض آیا، اور کالپی شریف کے 3 بزرگوں سے یہ فیض ہوتا ہوا مارہرہ متحرہ میں شاہ برکت اللہ کے پاس آیا. شاہ برکت اللہ سے یہ فیض حضرت حمزہ عینی میں آیا. حضرت حمزہ عینی نے فیض یہ منتقل کیا اپنے خلیفہ صادق حضرت شمس الدین بدر العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے فیض اٹھایا سیدی آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت سید آل رسول مارہروی سے یہ فیض اٹھایا حضرت ابو الحسن نوری نے. اور ان دونوں بزرگوں سے اگر رسول اللہ کا فیض اور نور کسی نے اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے اٹھایا. امام احمد رضا خان سے وہ فیض حجت الاسلام میں بھی آیا اور مفتی اعظم میں بھی آیا، اور وہی فیض مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو عطا کیا، اور اس تاج الشریعہ کے ہاتھ پر الحمدللہ ہم فقیروں نے حاصل کیا. یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ.
میرے عزیزو، یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اس کی ہر کڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اس میں موجود ہر شے اپنے زمانے کے ولی کامل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض یہاں تک پہنچا ہے. اللہ کریم اس فیض سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور عشق رسول کی دولت میں مولا جلائے اور عشق رسول کے ساتھ ہمیں اللہ اٹھائے. قیامت کے دن مولا انہی بزرگوں کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے. مولا کریم حضور تاج الشریعہ کی قبر پر رحمت و انوار کی ہزاروں رحمتیں بارش فرما. ان کی مرقد پر، ان کی تربت پر مولا تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولا میرے مرشد گرامی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی انجمن میں انہیں جگہ عطا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین، ان کے قدموں کی برکت سے ہم اور یہاں حاضرین جو عرس تاج الشریعہ میں آئے ہیں مولا سب کو عشق رسول کا جام عطا فرما دے. آج کے ان حالات میں عرس تاج الشریعہ میں مولا تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، ان تمام گستاخان رسول کو ہلاک و برباد کر دے. مولا کان سنتے سنتے پک گئے ہیں تیرے نبی کے شان میں گستاخیاں، اسلام، قرآن اور تیری ذات کو جو گالیاں دی جاتی ہیں. مولا غیب سے تو کوئی ایسی چیز نازل کر کے ان سب کو خاکستر کر دے. اے رب ذوالجلال، اے کریم خدا رحم الراحمین، مولا اگر تو ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری آزمائش ہے، تو مولا ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے. مولا تیرے امتحانوں کے ہم قابل نہیں، تیری آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں. اے رب ذوالجلال بے حساب ہم سب کو معاف کر دے، بے حساب ہم سب کو معاف کر دے. مولا بے حساب ہم سب کو معاف کر دے. اے کریم خدا یہ نسبت قادری ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم و دائم فرما. یا رب العالمین، یا کرم الاکرمین، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اے رب کریم احسن الخالقین، مولا اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر ان کی ضرورتیں پوری فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا دیتے ہیں. اے رب ذوالجلال، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں مولا ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر. مولا ہم سب کو حراموں سے محفوظ کر. اے کریم خدا گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے. الہ العالمین، ہم بد سہی، نکمے سہی، ہم بد اخلاق اور گنہگار سہی، مگر مولا تیرے دربار میں وسیلہ لاتے ہیں ان مشائخ کا جو تیرے حبیب پاک کے سچے غلام ہیں اور تیرے محبوب ہیں. مولا ان اولیاء اور ان مشائخ کے واسطے ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم عقد باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بالحسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی معیے جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے،
بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے، محمد کے لیے روزی کر، احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق عقد عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر، شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر مجھے میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے، سائر جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما، آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھے عین عز و علم و عمل، عفو عرفہ عافیت ہم سب گدا کے واسطے، الى اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملته وجميع المسلمين والمسلمات خاصة إلى أرواح مشايخ سلسلة القادرية رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.